حدیث نمبر 426۔ حضرت عمر بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت نہ رقم چھوڑی، نہ غلام، نہ باندی اور نہ کوئی چیز سوائے اپنے سفید خچر، ہتھیار اور اپنی زمین کے جس کو آپ وقف کر گئے تھے۔ حدیث نمبر 427۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مال کی 1/3 کی وصیت غیر ورثہ کو کر سکتے ہو اور 1/3 بھی بہت ہے۔ حدیث نمبر 428۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آ کر پوچھنے لگا، یا رسول اللہ، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، صدقہ تندرستی کی حالت میں کرو جبکہ اس مال کو باقی رکھنے کی مرضی بھی ہو، جس کے جمع ہو جانے کی صورت میں تمہیں مالداری کی امید ہو اور خرچ کی صورت میں محتاجی کا ڈر بھی ہو۔ اس میں دیری نہ کرو یہاں تک کہ روح حلق تک پہنچ جائے، اور جب تم کہنے لگو کہ اتنا مال فلاں شخص کے لیے اور اتنا مال فلاں شخص کے لیے ہے، حالانکہ اس وقت وہ فلاں شخص کا یعنی وارثوں کا ہی ہو چکا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 429۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت سعد بن عبادہ کی ماں کا انتقال ہوا تو وہ اس وقت موجود نہیں تھے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں انتقال کر گئی ہیں اور میں ان کی موت کے وقت موجود نہیں تھا، اگر میں ان کی طرف سے کچھ خیرات کروں تو ان کو ثواب پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 430۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے ذمے ایک منت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کی طرف سے ان کی منت کو پورا کرو۔ حدیث نمبر 431۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سورہ نساء آیت نمبر 6 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو مالدار ہو وہ شخص یتیم کے مال سے بچا رہے، اور جو محتاج ہو وہ دستور کے مطابق کھائے۔ یہ آیت یتیم کے ولی کے بارے میں اتری ہے۔ اگر ولی محتاج یا ضرورت مند ہو تو یتیم کے مال سے جائز ضرورت کے مطابق اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 432۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 تباہ کرنے والے گناہوں سے بچتے رہو۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سے 7 گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی جان کو مارنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو ناحق مارنا، یتیم کا مال کھانا، کافروں سے مقابلے کے وقت بھاگنا، پاک دامن مسلمان بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا۔ ان کبیرہ گناہوں کو کرنے والا شخص اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو وہ یقیناً تباہ ہو گیا۔ حدیث نمبر 433۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ کے پاس کوئی بھی خدمت کرنے والا نہیں تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ سمجھدار لڑکا ہے، یہ آپ کی خدمت میں رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، پھر میں سفر اور حضر دونوں میں آپ کی خدمت کرتا رہا۔
آپ نے 10 برس کی مدت میں کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام ایسا کیوں کیا۔ جب میں کوئی کام کر چکا ہوتا اور جس کام کو میں نے نہیں کیا اس کے لیے یوں نہیں فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ حدیث نمبر 434۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر میں ایک زمین ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے عرض کیا کہ ایک زمین میرے ہاتھ آئی ہے، ایسا عمدہ مال کبھی مجھ کو نہیں ملا، میں اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم چاہے تو اصل ملکیت اپنے پاس رکھو اور اس کی آمدنی خیرات کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمین کو صدقہ کیا ان شرطوں پر کہ اصل زمین نہ بیچی جائے، نہ ہبہ کی جائے اور نہ ترکے یعنی مرنے والے کے چھوڑے ہوئے مال یعنی میراث میں کسی کو ملے۔ اس کی آمدنی محتاجوں اور رشتہ داروں اور غلاموں کو آزاد کرانے اور مجاہدین اور مہمانوں اور مسافروں پر خرچ کی جائے۔ جو کوئی اس کی دیکھ بھال اور نگرانی کرے وہ اس میں سے دستور کے مطابق کھا سکتا ہے یا کسی دوست کو کھلا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ دولت نہ جوڑے۔ حدیث نمبر 435۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھ کو ایسا کام بتلائیے جو ثواب میں جہاد کے برابر ہو۔ آپ نے فرمایا ایسا کوئی کام میں نہیں جانتا۔ پھر فرمایا کہ تم یہ کام کر سکتے ہو کہ جب مجاہد جہاد کے لیے نکلے تو تم مسجد میں جاؤ اور برابر نماز میں کھڑے رہو، ذرا بھی دم نہ لو، برابر روزے رکھے جاؤ، کبھی ناغہ نہ کرو۔ اس شخص نے کہا بھلا ایسا کون کر سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجاہد کا گھوڑا جو رسے میں بندھا ہوا زمین پر پاؤں مارتا ہے تو بھی مجاہد کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 436۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا شخص سب لوگوں میں افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرے۔ لوگوں نے عرض کیا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا وہ مسلمان جو کسی پہاڑ کی گھاٹی میں رہنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور لوگوں کو اپنی برائی سے محفوظ رکھے۔ حدیث نمبر 437۔ حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج خواب میں دیکھا کہ 2 شخص آئے اور مجھ کو لے کر ایک درخت پر چڑھے، پھر ایک عمدہ گھر میں لے گئے جس سے بڑھ کر عمدہ اور خوبصورت گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا یہ شہیدوں کا گھر ہے۔ حدیث نمبر 438۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی اللہ کا بندہ جسے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خیر و ثواب ملا ہو وہ دوبارہ یہاں آنا پسند نہیں کرے گا، چاہے اس کو ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ مل جائے، مگر شہید پھر دوبارہ دنیا میں آنا چاہے گا کیونکہ وہ شہادت کی فضیلت دیکھ کر چاہے گا کہ دنیا میں دوبارہ آئے اور وہ دوبارہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے۔ حدیث نمبر 439۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس پروردگار کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی راہ میں جو شخص زخمی ہو اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون اس کی راہ میں زخمی ہوا، وہ قیامت کے دن اسی طرح زخمی آئے گا، اس کا رنگ تو خون کے رنگ جیسا ہوگا مگر خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ حدیث نمبر 440۔
حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص زرہ پہنے ہوئے آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں پہلے کافروں سے لڑوں یا پہلے مسلمان ہو جاؤں؟ آپ نے فرمایا، پہلے مسلمان ہو پھر لڑنا۔ وہ مسلمان ہو گیا، پھر جہاد میں شریک ہوا، یہاں تک کہ مارا گیا۔ آپ نے فرمایا، دیکھو، اس نے عمل تو تھوڑا ہی کیا لیکن ثواب بہت پایا۔ حدیث نمبر 441۔ حضرت ابو عبس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جس شخص کے پاؤں گرد سے بھر گئے ہوں اس کو دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں پائے گی۔ حدیث نمبر 442۔ حضرت عائشہ بنت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا، تم عورتوں کا جہاد حج کرنا ہے۔ حدیث نمبر 443۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ آدمی کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے۔ جو کوئی دوسرے کی مدد کرے یا اس کو جانور پر سوار کرا دے یا اس کا سامان اس پر رکھ دے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا، نماز کے لیے ایک ایک قدم جو اٹھائے یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو راستہ بتلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 444۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن جہاد کے مورچے پر رہنا ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 445۔ حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سہل بن سعد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کا حال پوچھا جو جنگ احد کے دن آپ کو لگا تھا، تو انہوں نے کہا، آپ کا مبارک چہرہ زخمی ہو گیا تھا اور بیچ کے دانت بھی شہید ہو گئے تھے۔ خود یعنی لوہے کی جنگی ٹوپی آپ کے سر پر تھی، وہ ٹوٹ گئی تھی۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خون دھوتی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلتے ہوئے خون کو روک رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ خون کا نکلنا اور بڑھ رہا ہے تو انہوں نے چٹائی کا ٹکڑا لیا اور اس کو جلا کر راکھ کر دیا، پھر وہ زخم میں بھر دیا جس سے خون بہنا بند ہو گیا۔ حدیث نمبر 446۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جہاد میں شریک تھے۔ اتفاق سے دوپہر کے وقت ایک کانٹے دار جنگل میں آ پہنچے۔ لوگ الگ الگ جگہ درختوں کے سائے میں بیٹھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا، اپنی تلوار درخت سے لٹکا دی اور سو گئے۔ جب جاگے تو دیکھا کہ ایک شخص بے خبری میں آپ کے پاس تھا۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا، اس شخص نے میری تلوار مجھ کو قتل کرنے کے لیے اٹھا لی اور کہنے لگا، اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا، اللہ۔ تو یہ سن کر وہ شخص خود ہی ڈر گیا اور اس کی تلوار گر گئی۔ آپ نے تلوار اٹھا کر اس سے پوچھا، اب تجھے کون بچائے گا؟ وہ خاموش رہا۔ آپ نے اس کو کوئی سزا نہیں دی۔ حدیث نمبر 447۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو ایک خط لکھا، اسلام کی دعوت دی اور یہ بھی لکھا کہ اگر تم نہیں مانے تو تمہاری عوام کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ خط کا مضمون اس طرح تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے
اور اس کے پیغمبر محمد کی طرف سے یہ خط روم کے بادشاہ کے لیے ہے۔ ہر اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ اسلام لے آئیں گے تو دین و دنیا میں سلامتی نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو دوہرا ثواب دے گا، اور اگر آپ میری دعوت سے منہ موڑیں گے تو آپ کی عوام کا گناہ بھی آپ پر ہی ہوگا۔ حدیث نمبر 448۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے خلیفہ یعنی حاکم کی بات ماننا ضروری ہے جب تک وہ خلاف شریعت نہ ہو۔ اگر شریعت کے خلاف حکم دیا جائے تو نہ تو سننا چاہیے اور نہ ہی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 449۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر لشکر کے ساتھ جاتا جو جہاد کے لیے نکلتا، لیکن سواری کہاں ہے کہ سب لوگوں کو ان پر سوار کروں۔ جب میں نکلوں گا تو لوگوں کا پیچھے رہ جانا مجھ پر بھاری گزرے گا، اور مجھے یہ تو پسند ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑوں اور شہید کیا جاؤں، اور پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ حدیث نمبر 450۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم جب بلندی پر چڑھتے تو تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے، اسی طرح جب نیچی جگہ میں اترتے تو تسبیح یعنی سبحان اللہ کہتے تھے۔